بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، یہ امریکہ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ امریکہ سے ڈکٹیشن آ رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں، یہ رجیم چینج سے لے کر اب تک اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جس طرح امریکہ نے کہا کہ آپ کو یہ ٹیرف وغیرہ والا معاملہ بدلنا ہوگا، تو جناب حاضر جناب مودی جو ہے اس نے بات نہیں مانی۔ اب شاید تلخیاں دور ہونے کا ویسے تو وقت آ گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی مودی میرا دوست ہے، ہاں کچھ چیزیں ہیں بس وہ ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال پاکستان نے تو امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور ٹیرف کی بات جہاں تک ہے اس میں یہ بات مہتاب حیدر صاحب کہہ چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں دی نیوز سے وابستہ، کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم گندم بھی امریکہ سے خریدیں گے۔ تو یہ باتیں تو اب سب کے سامنے ہیں، یعنی امریکہ کا اثر و رسوخ پاکستان میں یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب اگر امریکہ کی ایک اہم شخصیت، خاص طور پر جس کا کام ہی اس علاقے پر نظر رکھنا ہے، خطے کے لیے خصوصی نمائندہ ہو، وہ جب اس طرح کی بات کرے گا تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اہمیت ہی نہ دیں۔ کوئی تجزیہ کار کوئی بھی ہو یہ نہیں کہہ سکتا جی ایسی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ذمہ دار شخص یہ بات کر رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں اگر کی جائیں بغیر ذمہ داری کے یا ایسے ہی، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی باتوں میں وزن کم ہوگا، اعتبار کم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے معاہدے، کام، اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی نہیں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں زلمے خلیل زاد کی۔ ان کا ایک حالیہ ٹویٹ جو شاید لیٹسٹ عمران خان کے حوالے سے ہے، وہ بڑا تشویشناک ہے اور کافی طویل ہے اس لحاظ سے کہ یعنی تقریباً 2 پیراز پہ ہے، ورنہ 4-5 لائنوں میں ختم کر دیتے ہیں بات۔ اب وہ لکھتے ہیں، زلمے خلیل زاد میں آپ کو بتا دوں ٹرمپ کے بھی خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے۔ ویسے تو افغانستان پاکستان کے لیے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے نمائندے رہے ہیں، اور امریکی فوج کے انخلا میں بھی ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہ پیش تھے، تو کافی عرصے سے عمران خان کی رہائی اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی ترجیحات اور ہیں، اور وہاں پر پارلیمنٹ میں قرارداد بھی آ چکی ہے پاکستان میں الیکشن ریگنگ کے خلاف، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ پاکستانی ڈائسپورا وہاں پر بڑا ایکٹیو ہے، انہوں نے بڑی عمران خان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکومتوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، چیزیں اور طرح سے دیکھی جاتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ عوامی مفاد یا عوامی امنگوں کو ہی دیکھا جا رہا ہو۔ تو بہرحال زلمے خلیل زاد لکھتے ہیں، I have been reliably informed that Imran Khan has significant health issues due to mistreatment in prison، کہ مجھے باوثوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کے صحت کے مسائل ہیں جیل میں، اور ان کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہے۔ The reported abuse includes lacing of his food with insulin, which I'm told can cause a heart attack۔ کہنے ہیں کہ جی جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی خوراک میں انسولین ملائی جا رہی ہے، انسولین۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اب بار بار عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ویسے وہ ٹھیک ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کی رپورٹس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کہ ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو کہا جائے وہ پہلے سے بیمار تھا۔ بہرحال میں آپ کو لفظ بلفظ زلمے خلیل زاد امریکہ کے اہم آدمی، خطے کے لیے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی کوئی جان پہچان نہ ہو علاقے میں یا امریکہ میں اہم جگہوں پر، یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرمپ بھی ان پر ہی اعتبار کر رہے ہوں کہ جی جاؤ افغانستان سے بندہ لے کر آؤ، ان کے ساتھ ڈیل کرو طالبان کے ساتھ، یہ سب کچھ۔ وہ بندہ لکھ رہا ہے کہ جی عمران خان کو ایک خوراک میں اس طرح کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ I am told he is given mostly polluted water to drink and his total isolation and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health۔ کہنے جی ان کو پانی بھی گندا دیا جاتا ہے، پھر اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایئر کنڈیشننگ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، اے سی وہاں نہیں ہے، کولر ٹائپ رکھا ہوا۔ نواز شریف صاحب کو تو اے سی بھی ملا ہوا تھا، اور کئی کمرے ملے ہوئے تھے، وہاں باپ بیٹی بیٹھ بھی جاتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کی اجازت تھی، باری باری وہ آ رہے ہوتے تھے۔ اس میں بے شمار گواہیاں ہیں، صحافی جو جا کر ملتے تھے وہاں پر، کئی لوگ آئے ہوتے تھے، انٹرویوز ہو رہے ہوتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے، سارا کچھ چلتا تھا۔ جو لوگ ملاقاتیں کرتے تھے، محمد زبیر اور دیگر لوگ بتاتے ہیں جی درجنوں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور باری باری جی آئیں ملاقات کروائیں، وہ سب ہوتا تھا۔ لیکن عمران خان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، سخت ترین جیل ہے پاکستان کی تاریخ میں، کسی لیڈر نے ایسی جیل نہیں کاٹی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ساری باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں۔ اب جو رپورٹس آتی ہیں ان میں یہ تو بتایا جاتا ہے، سرکاری رپورٹس، کہ جی ان کے کان میں مسئلہ ہے،
سننے میں مسئلہ آ رہا ہے، آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے، دانتوں میں مسئلہ ہے، اس طرح کی بات آ جاتی ہے، اور اس کے بارے میں مطیع اللہ جان یا دیگر صحافی وہ کوٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سے پتہ کیا تو اس میں یہ ہے کہ جی وہ اس ایسے شخص کو تنہا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلسل کان میں آواز ایسے کچھ سنسناہٹ سی آتی رہتی ہے جو پھر ذہنی طور پر انسان کو بیمار کر سکتی ہے، تو اس کے ارد گرد کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے، کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو کہ عمران خان کو نہیں دی جا رہی۔ آگے زلمی خلیلزاد لکھتے ہیں سچ مس ٹریٹمنٹ آف اے پولیٹیکل پرزنر عمران خان از شیمفل اینڈ مسٹ اسٹاپ امیڈیٹلی اینڈ انٹرنل انٹرنیشنل پریشر براٹ ٹو بیئر. This should include submitting a petition to the union's special rapporteur dealing with torture. کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ تک درخواستیں دینی چاہیے جو کہ جی عمران خان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا، وہاں پر بات کرنی چاہیے، اور یہ شرمناک ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. ادر فارمز آف پریشر مسٹ آلسو بی کنسیڈرڈ، اور عالمی سطح پر اس کو اٹھانا چاہیے اور دباؤ ڈالنا چاہیے. ادر لیڈنگ پولیٹیکل فگرز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ شوڈ شو سالیڈیرٹی. تمام عالم میں جو اہم شخصیات ہیں ان کو بھی عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اب یہ تو زلمی خلیلزاد کی بات ہو گئی، میں نے آپ کو تفصیل سے اس بارے میں بتا دیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. باقی حکومت کی توجہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اسی معاملے پر ہے. پہلے دن سے ہی پچھلے 3.5 سال سے ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان جب تک جیل میں ہے تب تک تو ہم حکومت میں ہیں، اگر یہ رہا ہو گیا، یہ باہر آ گیا تو ہماری کہانی ختم. ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں زبیر عمر صاحب کا ذکر کیا، وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جی مری میں بیٹھک ہوئی ہے، وہاں پر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ 2 دن کی بات ہوگی، اس کو اگر کچھ ہو جاتا ہے، یہ دفن ہو گیا تو بس بات ختم ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں. اور بھی لوگ اس طرح کی بات کر چکے ہیں، تجزیہ کار، کہ جی اس طرح کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن بڑی خطرناک ہے، باتیں تو اس طرح کی ہو چکی ہیں. بہرحال توجہ وہاں ہے عمران خان پر. باقی پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت، سیلاب کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان ہے، اس پر اتنی توجہ نہیں ہے. ہاں ٹویٹر کی حد تک ہے، مریم صاحبہ ٹویٹس وغیرہ کر رہی ہیں، دورے ضرور کر رہی ہیں، مگر حقیقت میں آپ جانتے ہیں کہ ساری ایڈمنسٹریشن کو تحریک انصاف کے خلاف لگایا گیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کی ٹریننگ ساری اس کام پہ کی گئی، اٹھاؤ پکڑ دھکڑ یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے. اور کوئی زیادہ سب سے مین کام اگر آپ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا یہی رہا ہے. جاپان کے دورے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں یہی ہے کہ کوئی نکلنا نہیں. اگست میں بھی آپ دیکھیے یہی کچھ ہوتا رہا. اب پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. مانسون بارشوں کا 10واں سپیل 9 ستمبر تک جاری رہے گا، ترجمان پی ڈی ایم نے کہا ہے. اس میں چھوٹے بڑے کئی شہر اس میں بتائے گئے ہیں. تو پنجاب میں ابھی بھی خطرہ ہے کہ مزید بارشیں ہو سکتی ہیں. اچھا، دیگر کچھ خبریں جو بڑی اہم ہیں ان میں یہ کہ حالات اب بھی ایسے ہیں کہ کہیں پانی اتر رہا ہے، لیکن کہیں یہ بتایا گیا، مثال کے طور پر جلال پور میں، یہ ملتان کی تحصیل، وہاں پر مساجد میں اعلانات ہوتے رہے کہ خالی کر دیں، سارا شہر ڈوبنے والا ہے، اور بہت زیادہ پانی وہاں سے گزر رہا ہے. پولیس کے ایس ایچ او گئے ہیں، مساجد میں اعلان کرتے رہے ہیں کہ نکلو نکلو یہاں سے، سب لوگ فوری طور پر خالی کر دیں. لیکن پھر یہ خبر آئی، میں آپ کو جو لیٹسٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جلال پور والا بہاڑی پل کھول دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ کہا گیا کہ جی کافی حد تک شہر محفوظ ہو گیا ہے، پانی کافی حد تک کم ہو رہا ہے، اللہ کرے. بہرحال یہ بھی ہے کہ اگلے 12 گھنٹے ابھی بھی اہم کہے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ شہروں میں مساجد میں اعلانات کرنے پڑ رہے ہیں کہ شہروں کو خالی کر دیا جائے. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. ابھی بھی ہم یعنی اس سیلاب کے خطرے سے باہر نہیں نکلے. ابھی تو یہ پانی جو کھڑا ہے اس کا اترنا، نقصان، مہنگائی کا طوفان، خوراک کی چیزوں کا ایک طوفان آئے گا، ان کی مہنگائی کا چیزیں کم ہوں گی، پھر بیماریاں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوائے اشتہار بازی کے. اگر آپ چلے جائیں انڈیپینڈنٹ جتنے بھی صحافی ہیں وہ جا کر لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے. باقی کیمپس میں، سرکاری کیمپس میں بالکل ایک اور صورتحال ہوگی. وہ جو لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگ سرکاری کیمپس میں آ رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو آنا ہی نہیں چاہتے کہ یہاں پر ضلالت ملتی ہے، صرف اشتہار بازی، ان کے چہرے دکھا کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اپنے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ٹویٹر پر دیکھیں تو جو مریم صاحبہ 81 لاکھ ان کے فالوورز ہیں ایکس پر، اس حساب سے نہ اس نے ری ٹویٹس ہیں، نہ اتنی انگیجمنٹ ہے. وہ بھی اس لیے مل جاتی ہے کہ جی وہ کیا کہہ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں سے ایشو نکل آتا ہے. وہ 12ویں کھلاڑی بن جاتی ہیں، اپنی تصاویر ہی پوسٹ کر دیتی ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. تو وہ الگ بات کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں صحافی کے طور پر، ورنہ ضبط کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، پارٹی کے ہوں، دیگر اہلکار ہوں، کہ جی آپ نے ادھر ضرور ری ٹویٹ کرنا ہے، اس کو پوسٹ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. لیکن پھر بھی کم ہوتا جا رہا ہے کام. یعنی لوگ اب ان پر توجہ ہی کم دے رہے ہیں، ان کو سیریسلی کم لے رہے ہیں کہ 81 لاکھ فالوورز ہوں لیکن اس میں چند ہزار آپ کو صرف ایکٹیویٹی میں لوگ نظر آئیں، تو یہ عجیب بات نظر آتی ہے. میکسیمم بتا رہا ہوں کہ چند ہزار نظر آتے ہیں.
کسی کسی میں جہاں زور لگا دیں تو شاید زیادہ بھی ہو جائیں. بہرحال جی، اب پہلے یہ کہا گیا، کچھ صحافیوں نے جب آگاہ کیا کہ ملتان سے کہ جی یہ تباہی 4 ستمبر، کوئی کہا کہ سیلاب آ رہا ہے، خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے ملتان کے علاقوں میں، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جی یہ لوگ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. سخت کارروائی کی دھمکیاں انتظامیہ دیتی رہی کہ جی یہ غلط معلومات دے رہے ہیں، اور پھر 7 ستمبر کو خود ہی کہا کہ جی علاقے خالی کر دو، ملتان میں سیلاب آ ہی گیا. یہ حال ہے. کوئی اگر صحیح بتائے بھی تو جناب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایک اور سکینڈل یہ آ گیا ہے، موبائل سم، مالک کا ایڈریس، کال ریکارڈ، شناختی کارڈ کی کاپی، بیرون ملک سفر کی تفصیلات سب برائے فروخت آ گئی ہیں. اور اس پر وزیر داخلہ محسن نقوی کو نوٹس لینا پڑا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. ساروں کی پرائیویسی وہ فارغ ہو گئی ہے. وزیر داخلہ کا موبائل ڈیٹا لیک اور فروخت ہونے کا سخت نوٹس. یہ ایکسپریس نیوز نے بھی خبر دی کہ سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو گیا. سم کا جتنا ہے اس میں ایڈریس بھی ہے، اس میں بیرون ملک آپ کب گئے ہیں، کتنی دفعہ گئے ہیں، نام بھی آپ کا، شناختی کارڈ کی کاپی بھی، کچھ نہیں بچا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی. یہ حال ہو گیا اس ملک میں. بس توجہ آپ دیکھیے نا کہ اداروں کی کس طرف ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. پنجاب میں اونچے درجے کا سیلاب اور الرٹ جاری. جلال پور پیروالا میں فوج طلب، فوج کو بھی بلا لیا گیا ہے ایک دفعہ پھر. کئی علاقوں میں پہلے، اب مزید علاقوں میں فوج کو طلب کیا گیا ہے. قسمت خان صحافی ایک اور سکینڈل سامنے لائے ہیں کہ ریسکیو 1122 نے خود کو ریسکیو کرنے کے لیے عوام سے چندے کے لیے اشتہار چھپوائے تھے شہباز شریف کے دور حکومت میں 2015 میں، کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے یہ ٹرینیں ہیں جی، یہ بسیں ہیں، فلاں ہے، سڑکیں، پل. اور ریسکیو جو اس وقت سب سے اچھا کام کر رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی 1122 کا، اگر کہیں نظر آتا ہے کوئی کام تو 1122 کا ہے سیلاب میں. تو یہ حالت ہو گئی تھی شہباز شریف کے دور میں کہ 1122 نے عوام سے اپیل کی تھی ہم آپ کے لیے ہمیں چندہ دیں، چونکہ شہباز شریف تو پیسے دے نہیں رہے تھے. تو یہ حال ہے کیونکہ ان کو دکھاوا زیادہ کرنا تھا. اچھا یہ خبر دیکھیے، یہ ابھی آغاز ہے. اگلے مرحلے میں سینٹ اور پنجاب کی کمیٹیوں سے بھی استعفے دے سکتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی عمیر نیازی، یعنی جو قومی اسمبلی کی کمیٹیاں تھیں وہاں سے استعفے دیے جا چکے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ سے بھی اور پنجاب کی کمیٹیوں سے بھی استعفے دے سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. تو یہ تو استعفوں کی لائن لگنے والی ہے اور موجودہ نظام اور زیادہ ایکسپوز کرنا ہے. انٹرنیشنلی سب کو پتہ لگے گا کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے اسی کا اعتبار نہیں ہے کہاں کی جمہوریت ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہ یہ نوٹ کر رہی ہیں، اور اگر وہ صحیح طرح پاکستان پر دباؤ ڈالیں انٹرنیشنلی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اتنا ظلم ستم ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ عمران خان سے معافی بھی مانگیں گے اور عمران خان کو رہا بھی کریں گے. یہ چاہتے ہیں ان کی عزت بحال رہے اور عمران خان بنی گالا میں شفٹ ہو کر خاموش ہو جائیں. ان کی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، نظام عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مزید کیا کریں. نورین نیازی وہ کہہ رہی ہیں معافی بھی مانگیں گے، رہا بھی کریں گے. یہ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اب یہ خود عمران خان کی بہن کہہ رہی ہیں تو اس کو اہمیت تو دینی پڑے گی. پھر میری نظر میں جو سب سے اچھے صحافی ہیں، مستند صحافی ہیں، ان میں حبیب اکرم صاحب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی نظام کے ہوتے ہوئے، کہہ رہے ہیں تسلسل ہے، تسلسل اپنی جگہ، اس نظام کے ہوتے ہوئے عمران خان رہا ہوں گے. انہوں نے یہ بہت بڑی بات کہی اور کہتے ہیں جی آپ لکھ کر رکھ لیں ساری بات. اللہ پاک سب پر رحم کریں. سیلابی تباہیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. باوثوق ذرائع جو یعنی باخبر لوگ ہیں وہ اس بارے میں آگاہ کریں. رائے ثاقب خیر بڑے اچھے صحافی اور اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی ہے. باقی فوٹو شوٹ چل رہے ہیں جی. گجرات کی تازہ صورتحال دیکھنے کے لیے صوبائی وزیر ذیشان رفیق اور افسران ٹرک پر شہر میں گھوم رہے ہیں اور ہر طرف پانی پانی دکھائی دے رہا ہے. ان کی ویڈیو بھی آئی ہے، لیکن ساتھ ایک اور ٹرک ہے جس میں صرف کیمرہ مین بٹھائے ہوئے ہیں. 2 ٹرک لے کر گئے ہیں. اس میں ایک میں خود ہیں، کچھ انتظامیہ کے لوگ ہیں، ساتھ ایک اور ٹرک چل رہا ہے جس میں لائٹس، کیمرے، پوری کرو ٹیم ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ ویڈیوز بنا کے وہ جناب اپلوڈ کرنی ہے. یہ تو حال ہے، یعنی کوئی کام نہیں انہوں نے چھوڑا. ویڈیو پھر اعلانات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں مساجد میں جا کے شہر خالی کرنے کے، علاقے خالی کرنے کے. یہ اب بھی صورتحال یہ ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے. ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 20 کلو آٹے کی قیمت میں 560 روپے سے لے کر 885 روپے تک ہوشربا اضافہ ہوا ہے. پشاور میں 850 روپے، اسلام آباد میں 632، لاہور میں 610 روپے، کراچی میں 603 روپے اضافہ ہوا ہے. ماجد نظامی بہت سے صحافی یہ فگر سامنے لے کر آئے ہیں. یہ صرف آٹے کی بات ہو رہی ہے، صرف آٹے کی. باقی چینی، خوراک، سبزیاں، پھل، کھانے پینے کی دیگر چیزیں، گھی وغیرہ وہ الگ سے ہے. ایک اور طوفان آ رہا ہے اور حکومت صرف دکھاوے پہ لگی ہوئی ہے. اللہ حافظ.